فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ ملک کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضی مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 17 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کی رازوں کو بھی جانتا ہے، اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا کہ جب کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں گردش ہی کرتی رہے؟ یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے؟ پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، تو دیکھو کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا۔ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ملک کی آیات ہیں جو کہ اس مطلب کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کا اجمال اور خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق کے تمام کاموں کی باغ ڈور خدا متعال کے ہاتھ میں ہے۔ ایک علیم اور حکیم و مدبر خدا کے ہاتھ میں ہے، علیم و حکیم اور قادر مطلق، بنابراً ان سب کے اندر حکمت، مقصد اور ہدف پوشیدہ ہوتا ہے۔ خصوصاً انسان کی موت اور زندگی کا مسئلہ پیش کیا کہ یہ بہودہ، باطل اور فضول چیز نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ چونکہ ان سب کو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ تشریح نہیں کریں گے، اتنا ہی عرض کریں گے کہ تاکہ اگلی آیات تک پہنچ سکیں۔ یہ بات کہ موت اور زندگی کی خلقت احسن عمل، اسی معنی میں ہم نے عرض کیا اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس کا خود بخود تقاضا ہے کہ اسی احسن العمل کی جانب رہنمائی کے لیے وحی اور نبوت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی انبیاء اس لیے آئے کہ انسان کی مدد کریں، کہ وہ ایک آزمائش کی حیثیت سے، جو کہ نوع خلقت انسان کا لازمہ ہے، اپنے کام کو انجام دیں۔ اسی وجہ سے نبوت، ہدایت، رہنمائی، بشارت دینے والے اور ڈرانے کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ان ہدایات کا اثر قبول کرنا اور اثر قبول نہ کرنا ہی انسان کے انجام کو معین کرتا ہے۔ ان آیات سے پہلے والی آیات میں ان لوگوں کی حالت بیان ہوئی ہے جن کا انجام عذاب ہے، حتیٰ کہ وہ مکالمہ بھی ذکر ہوا جو ان لوگوں اور جہنم کے خادموں کے درمیان پیش آئے گا۔ کیا کوئی نذیر، منذر، خطرے سے ڈرانے والا اور ایسا شخص جو ایسے انجام کیے خطرے کا اعلان کرے تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کہنے لگے آیا تھا، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلایا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ اگر اس دن ہم نے ان کی بات سنی ہوتی، یا اس دن ہم نے تعقل اور تفکر کیا ہوتا اور اپنی عقل کے حکم پر عمل کیا ہوتا تو آج اس انجام سے دوچار نہ ہوتے۔ یہ سب گزشتہ آیات سے مربوط باتیں تھیں۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے جو فلسفہ خلقت ذکر کیا ہے، اس کے مطابق انسان کا آخری انجام اسی بشارت اور انداز کے اثر کو قبول کرنے اور قبول نہ کرنے سے معین ہوتا ہے۔
یہ حصہ ان لوگوں سے متعلق ہے جنہوں نے اثر قبول نہیں کیا بلکہ اس کی ضد پر عمل کیا اور تکذیب کی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خدا پر ایمان لے آئے اور قہری طور پر عدل الہی پر ایمان لے آئے، حساب اور کتاب پر ایمان لے آئے، کیونکہ خدا کی ذات پر ایمان کا لازمہ عدل الہی اور حساب اور کتاب الہی پر ایمان ہے، اور ان سب کا لازمہ پروردگار کا خوف اور خشیت ہے۔ ایسے ایمان کا لازمہ خوف پروردگار ہے۔ عنوان ہے خوف خدا کے معنی۔ ہم نے عرض کیا کہ خوف پروردگار کے ایک معنی ہیبت پروردگار یعنی عظمت پروردگار کو درک کرنا ہے۔ خوف پروردگار کے ایک اور معنی عدالت پروردگار سے خوف ہے۔ یہ مسئلہ اکثر اوقات پیش آتا ہے کہ خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا کوئی خوفناک چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے؟ کہتے ہیں خدا تو ایک محبوب چیز ہے، اور نہ صرف محبوب ہے کیونکہ یہ ایک کوتاہ اور ناکافی تعبیر ہے، بلکہ وہ واحد ذات ہے جو محبت کرنے کے لائق ہے۔ کیا خود قرآن نہیں فرماتا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ اگر تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے آبا، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہارا گھر اور تمہارا کاروبار، اگر یہ تمہارے لیے خدا اور رسول سے زیادہ محبوب اور محترم ہوں تو پھر ایک طرف کو ہو جاؤ۔ انسان کے لیے خدا کی ذات ہر محبوب سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے۔ پھر یہ کیا ہے؟ کیا خدا حسین و جمیل اور پیار کے قابل ذات ہے، یا ایک قہار و جبار و خوف کے قابل ذات؟ ان دو میں سے کیسی ذات ہے؟ خدا سے خائف ہونا اور اس کا محب بھی ہونا اور اس سے امید بھی رکھنا، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ہم عرض کر چکے ہیں کہ جو چیز خدا کی ذات سے مربوط ہے وہ محبوبیت ہے، اور جو چیز انسان سے متعلق ہے وہ خوف اور خشیت کا سبب ہے۔ خدا سے ڈرنا اس معنی میں کہ خدا کوئی خطرناک چیز ہو کہ جس طرح سے انسان ایک جابر اور عامر شخص سے ڈرتا ہے کہ جیسے ہی اس کی نظر کسی آدمی پر پڑے وہ کوئی فضول بہانہ ڈھونڈ نکالے اور پھر اس کو مارنے اور قتل کر ڈالنے کا حکم دے دے۔ ایسی چیز محال ہے۔ خدا سے ڈرنا یعنی عدل الہی سے ڈرنا، اس کی عدالت سے، اس کی اسی صفت کمال سے ڈرنا چاہیے۔ تو کیا عدل کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ کیا عدل سے بھی ڈرنا چاہیے؟ نہیں۔ ہر نیک انسان عدل کا عاشق ہوتا ہے، برا انسان عدالت سے ڈرتا ہے۔ بس عدالت سے ڈرنے کے معنی اپنے عمل سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم عدالت الہی سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں کسی جرم کے مرتکب ہو جائیں کہ اس صورت میں عدل الہی ہمیں گرفتار کر لے گا۔ بس انبیاء کی تمام بشارتیں اور ڈراوے سب کے سب عدل الہی اور فضل الہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے لیے خوف و خشیت پیدا کرتے ہیں، انہی دو معنی میں جو میں نے عرض کیے۔ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غیب کے ساتھ اور غیب میں ڈرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں۔ لفظ بالغیب کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ لفظ بالغیب ممکن ہے کہ رب کی صفت ہو، یعنی وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں وہ پروردگار جو غائب ہے اور غیب میں ہے، یعنی وہ پروردگار جو محسوس نہیں، اسے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن دل اور عقل کی آنکھوں سے اسے پہچانا جا سکتا ہے اور اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ بعض مفسروں نے لفظ بالغیب کو ایک مفعول مطلق کا جانشین سمجھا ہے، یعنی عبارت اس طرح سے ہو جائے گی: ان الذین یخشون ربہم خشیۃ بالغیب، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ایسا خوف جو غیب میں ہے، یعنی وہ خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتے اور خدا محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے، پھر بھی اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ در حقیقت ان الذین یخشون ربہم بالغیب کے اندر جو جملے موجود ہیں وہ لوگ جو خدا پر جو کہ غیب میں ہے ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان بغیب رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور چونکہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے خدائے غائب سے ڈرتے ہیں۔ عنوان ہے کوئی شخص خدا کی مغفرت سے بے نیاز نہیں۔ لہم مغفرتم و اجر کبیر، ان کے لیے دو چیزیں ہیں،
مثبت اور منفی، دو امر ہیں، ایک مغفرت اور ایک معافی۔ انسان کچھ بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اس مقام پر کسی نہ کسی لغزش اور غلطی کا شکار ہو جاتا ہے جس کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو خدا کی مغفرت سے بے نیاز ہو، حتیٰ کہ پیغمبر بھی۔ سورہ انعام کی اس آیت نمبر 16 کی ذیل میں روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، آخر کار وہ فضل الہی سے ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ میں خود بھی، یعنی اگر حساب و کتاب میں کوئی مناقشہ کھڑا ہو جائے تو کوئی خدا سے کچھ طلب نہیں کر سکتا۔ اگر عدالت سے کام لینا ہو، یعنی صرف حساب و کتاب ہی کا معاملہ ہو، یعنی اے خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا تجھ پر حساب نکلتا ہے اور تیرا میرے اوپر، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا سے ہے۔ اگر وہ کہے کہ میری تمام عبادتیں خدا کی ایک نعمت کا شکر ہے، تو وہ بھی انجام نہیں پایا، دوسری نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن کو پہلے درجے میں مغفرت و معافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی کثافتوں کو صاف کرنے کی، لغزشوں، خطاؤں، گناہوں اور تاریکیوں سے درگزر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس معاملے کا منفی پہلو ہے۔ اور اس کے بعد اجر کبیر اور بہت زیادہ اجر۔ عنوان ہے ایک قمی نوجوان کا خواب۔ تقریباً ایک ہفتے قبل قم کے ہمارے ایک دوست جو اہل علم میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ ایک قمی نوجوان نے بتایا کہ میں نے چند دن پہلے مرحوم حاج مرزا علی محدث زادہ، یعنی مرحوم شیخ عباس قمی کے فرزند ہیں جن کا نام ہم نے لیا، جن کا چند ماہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے، ان کو خواب میں دیکھا۔ میں ان سے واقف تھا، بہت ہی صالح، صادق اور با ایمان انسان تھے۔ خود میرے پاس ان کے حوالے سے بہت کچھ بتانے کو ہے، یعنی واقعاً ان کے والد مرحوم حاج عباس قمی کی کچھ روح ان کے اندر تھی۔ خود ان کے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ والد کی موت کے بعد اپنے والد کے ساتھ ان کے تعلق کے، والد کی موت کے بعد ان کی جانب سے ان کی رہنمائی کے بڑے واقعات انہوں نے مجھے بتائے۔ مجھے خواب میں معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ اچھی ہے، لیکن ایک جملہ کہا کہ خدا کی پناہ، حساب میں نقاش ہے۔ یہ شخص خود تاجر تھا اور اس لفظ کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی لفظ کا مطلب پہلے سے جانتا ہے اور اس جملے کے معنی بالکل نہیں سمجھا تھا جو خواب میں سے کہا گیا تھا۔ پھر وہ بیداری میں آیا اور اس نے پوچھا کہ حساب میں نقاش کیا ہوتا ہے؟ یعنی اچھی طرح سے حساب کتاب کرنا۔ انسان کا ایک مرتبہ اتنی دقت کے ساتھ حساب کیا جاتا ہے کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے عمل صالح کا ایک ڈھیر بھیجا ہوا ہے اور ہمارا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جب تفتیش ہوگی یا نقاش ہوگا تو یہ سب ایسی چیز بن کے رہ جائے گی جس کو پھپھوندی لگی ہوئی ہو۔ مرحوم آقائے برجدی رضوان اللہ علیہ کے آخری وقت میں ان کے کچھ نزدیکی افراد ان کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے غمزدہ سے تھے۔ کہنے لگے ہم جا رہے ہیں اور کوئی عمل انجام نہیں دیا، جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ ہیں۔ وہاں موجود ایک دوست نے کہا آقا آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ وہ ہیں جنہوں نے حوضہ علمیہ کو زندہ کیا، اور آپ نے کتنی مسجدیں بنائی، کتنے مدرسے تعمیر کیے، یہ کیا اور وہ کیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کہا سوائے ایک جملہ کہا جو حدیث میں آیا ہے کہ عمل کو خالص کرو کہ حساب کرنے والا، وہ نقاش کرنے والا، وہ مناقش بہت باریک بین اور بصیر ہے۔ اور کتنی بڑی غلطی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ توہم پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں خدائے متعال کی مغفرت سے بے نیاز ہوں، ہم نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے، ہم تو اب اپنا قرض اس سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ احمقانہ ترین بات ہے جو ایک بندہ خدائی مسائل میں اور خدا کے ساتھ اپنے معاملے کے اندر کہے۔ فرمایا ان کی مغفرت ہے، مغفرتن ایک مغفرت،
ایک ایسی مغفرت، ایسی دھلائی اور ایسی صفائی کہ خدا اپنے لطف سے اس کا اثر بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور عظیم اجر۔ یہ سب انظار کے بعد ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ انظار کا مسئلہ یعنی فلسفہ خلقت کے پیچھے ہے، اور یہ خود تبارک الذی بیدہ الملک کے بعد آتا ہے، اور ڈرانے یعنی انظار، ڈرانے والے ان کی بات ماننے یا نہ ماننے کا مسئلہ۔ حسن عمل کے اعتبار سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اس کا ایک لازمہ یہی معرفت ہے کہ انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پروردگار کی ذات سے کوئی چیز، کوئی بھی ذرہ، کوئی حرکت، کوئی جنبش ظاہر و باطن میں ہر جگہ پر وجود انسان کے اندر، وجود انسان سے باہر چھپی نہیں رہ سکتی۔ عنوان ہے پوشیدہ و ظاہر خدا کے لیے یکساں ہے۔ اپنی بات کو تم پوشیدہ رکھو اور ظاہر کرو، خدا کے لیے یکساں ہے۔ یہ چھپانا اور آشکار کرنا انسان کے لیے مختلف ہے۔ اگر آپ سے کوئی بات چھپ کر کہی جائے تو وہ قہری طور پر دوسروں سے پوشیدہ رہے گی، اور اگر اعلانیہ طور پر کہی جائے تو سب پر آشکار ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ ذات حق تعالیٰ کی نسبت دور و نزدیک، پوشیدہ و ظاہر، سرگوشی و آواز، ظاہر و باطن سب برابر ہیں۔ اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعنی ذات حق تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ آگاہ ہے اس سب سے جو سینوں میں ہے، وہ باطن کے باطن سے بھی آگاہ ہے۔ پوشیدہ و ظاہر کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ ذات پروردگار کیوں عالم ہے، ایک استدلال کرتا ہوں، اور یہ استدلال خود ایک برہان ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کس بنیاد پر خدا پوشیدہ اور اعلانیہ اور ظاہر و باطن؟ خلاصہ یہ کہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ فرماتا ہے اس کی بنیاد خلقت ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ عالم ہے کیونکہ خدا جو کہ خالق ہے یہ انسان سے مختلف ہے، جو کہ کسی چیز کا صانع یعنی خلق شدہ اشیاء کے درمیان ایک میکینکی رابطہ برقرار کرتا ہے۔ لوٹے کے ٹکڑوں کو کسی اور دھات کے ٹکڑوں کو، تار یا ربڑ کے ٹکڑوں کو مختلف شکلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، نیچر میں موجود طاقتوں اور توانائیوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اس کا نام رکھتا ہے صنعت۔ لیکن خالق وہ ہے جو اشیاء کو بنیادی طور پر وجود دینے والا ہے۔ اشیاء کا وجود اس کے ارادے سے ہے، اس کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ارادے سے باقی ہیں۔ اس کی ذات اس کے فعل پر محیط ہے۔ کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خدا کا فعل ہے، اور ہر فاعل اپنے فعل پر اس اعتبار سے کہ وہ فعل اس کا اپنا فعل ہے محیط ہوتا ہے۔ کیا جو خالق ہے وہ اپنی ہی مخلوق کا علم نہیں رکھتا؟ یعنی اتنا ہی تصور کر لو تو تصدیق کے لیے کافی ہے۔ جو ذات خالق ہے وہ اپنی مخلوق پر محیط ہے، پس اپنی مخلوق پر عالم ہے۔ فلاسفہ بھی ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، اور اشیاء پر علم پروردگار کو تقریباً اسی بنیاد پر بیان کرتے ہیں کہ ذات پروردگار اپنی ذات کا علم رکھتی ہے، ان دلائل کی بنا پر جو اپنی جگہ پر اثبات ہو چکے ہیں۔ اور جو ذات اپنی ذات پر علم رکھتی ہے، اپنی ہر مخلوق پر بھی علم رکھتی ہے، بلکہ وہ مخلوق اس کا علم ہوتے ہوئے اس کا علم بھی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، بلکہ وہ مخلوق اس کو معلوم ہوتے ہوئے اس کا علم بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ یعلم من خلق، آیا وہ جس نے خلق کیا ہے عالم نہیں ہے؟ اس جملے کا چند طریقوں سے مطلب نکالا جا سکتا ہے جو سب ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ ایک یہ کہ من خلق کو یعلم کا فاعل سمجھا جائے، اللہ یعلم من خلق، آیا وہ جو خلق کرنے والا ہے نہیں جانتا؟ اس صورت میں مفعول محذوف ہے، یعنی کیا وہ نہیں جانتا، اپنی مخلوق کی حالت سے آگاہ نہیں ہے، یعنی واضح ہے کہ آگاہ ہے۔ دوسرا یہ کہ من خلق کو یعلم کا مفعول سمجھ لیا جائے اور یعلم کی ضمیر خدا کی جانب پلٹ جائے۔ اللہ یعلم من
الا یعلم اللہ من خلق، کیا خدا نہیں جانتا ان کو جنہیں اس نے خلق کیا ہے؟ یعنی کیا خدا ان لوگوں سے آگاہ نہیں، اور ان سے آگاہی کا لازمہ ان کے افعال سے آگاہی ہے۔ اگرچہ بعض مفسروں نے حتیٰ کہ المیزان نے بھی اسی طرح سے معنی کیا ہے، یعنی پہلے معنی بہتر ہے۔ تفسیر فخر رازی نے بھی پہلے معنی کو ہی ترجیح دی ہے۔ لفظ اللہ ایسا لفظ ہے جو عربی زبان میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ مجموعی طور پر ایک لفظ ہے جو تنبیہ کے معنی میں ہے، یعنی خبردار، اللہ یعنی خبردار، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اللہ یعلم من خلق، خبردار ذات حق جو کہ خالق ہے وہ جانتا ہے اور مخلوقات سے آگاہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ لفظ کبھی دو لفظوں کے مرکب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، حمزہ جو کہ حرف استفہام کے معنی میں ہے اور لا جو کہ حرف نفی ہے۔ اس صورت میں اللہ کا مطلب ہوگا کیا نہیں ہے۔ ان سب سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ خالق مخلوقات کا عالم اور آگاہ ہے، کیونکہ خالق ہے اس لیے آگاہ ہے۔ عنوان ہے لطیف کے معنی۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف آگاہ، یعنی قرآن میں لطیف کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے اور مختلف موارد میں مختلف معنی رکھتا ہے، لیکن تمام معنی کی بنیاد ایک ہی چیز ہے۔ بطور کلی لطافت کسی چیز کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ ظاہری حس اسے بطور آشکار درک نہیں کر سکتی، بلکہ ایک خاص باریک بینی، ذوق اور بصیرت چاہیے کہ انسان اسے درک کر سکے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جو لطافت حافظ کے اشعار میں ہے وہ حس کے دائرے میں آنے والی چیز نہیں، یعنی اس شعر کے اندر کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جس کا نام اس شعر کی لطافت ہو۔ یہ ایک صفت ہے، لیکن بہت دقیق اور ظریف صفت، جس کو بہت اعلیٰ حس اور بہت اعلیٰ ذوق درک کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن میں چار چیزیں ایک دوسرے کے طول میں بالترتیب پائی جاتی ہیں۔ عبارات، یعنی یہی الفاظ، قرآن کے الفاظ کو تمام لوگ سنتے ہیں۔ ان الفاظ کے ظاہری معنی، یعنی ان کا تحت اللفظی ترجمہ بھی ہر کوئی درک کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں الفاظ کے تحت اللفظی ترجمے کے علاوہ کچھ اشارات بھی ہیں، اور انسان کی فکر زیادہ باریک بین ہونی چاہیے تاکہ قرآنی اشارات کو درک کر سکے، اور یہ چیز عبارات سے ماورا ہے۔ اشارات سے زیادہ دقیق اور باریک کچھ چیزیں ہیں جسے حدیث کے الفاظ میں لطائف کہا گیا ہے۔ لطائف اشارات سے بھی زیادہ دقیق ہے، یعنی ذہن بہت زیادہ دقیق اور صاف ہونا چاہیے، بلکہ پاک اور نورانی ہونا چاہیے تاکہ لطائف کو قرآن سے درک کر سکے۔ پھر لطائف کے پیچھے حقائق ہیں، پس لطائف سے مراد ایسی چیز ہے۔ لطیف کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ جو دقیق معاملات کو درک کر لیتا ہے، یعنی خدا نہ صرف یہ کہ امور کے ظواہر کو درک کرتا ہے بلکہ دقائق کو بھی درک کرتا ہے۔ لیکن احادیث میں سے ایک روایت میں جو اصول کافی میں آئی ہے، البتہ میں نے اسے بہت پہلے دیکھا تھا، بہت اچھی حدیث ہے، فی الجملہ اس کے معنی میرے ذہن میں ہے، اور اتفاقاً آج میں تفسیر فخر رازی پر نظر ڈال رہا تھا تو دیکھا کہ انہی معنی کو فخر رازی نے بھی ذکر کیا۔ امام فرماتے ہیں لطیف یعنی یہ کہ وہ ایسی اشیاء کا خالق ہے کہ وہ اشیاء اس قدر دقیق ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی، یعنی خدا ان اشیاء کا خالق ہے جو تم دیکھتے ہو، اور ان دوسری ہزاروں اشیاء کا بھی خالق ہے جن کے وجود کو انسان محسوس نہیں کر سکتا، ان کو پیدا کیا ہے اور ان سے آگاہ بھی ہے۔ پس لطیف یعنی ایسی اشیاء کا خالق جو بہت چھوٹی اور باریک ہیں، اور اپنے باریک ہونے اور وہ لطافت جو باریکی میں ہے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے یاد ہے کہ فلا ماریون کی کتاب خدا در طبیعت ایک اچھی کتاب ہے جس کا فارسی ترجمہ مرحوم شازدہ خسروانی نے کیا ہے، اور مرحوم خالصی زادہ نے اس کتاب پر حاشیہ لگایا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقام پر جہاں مؤلف نے
خالق کے اسبات کے لیے انہی باریک اور خرد بینی اشیاء اور خلیوں جیسی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ خالصی زادہ نے حاشیے میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث میں بہت صراحت ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ مجھے فوری طور پر یاد آ رہا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے چھوٹے چھوٹے جانور خلق کیے ہیں، لطیف ہے، یعنی لطیف موجودات کا خالق ہے، حتیٰ کہ ایسے لطیف جاندار بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے اللہ یعلم من خلق، جس نے خلق کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ کیونکہ لوگوں کی سوچ انہی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جو وہ خود انجام دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، آہستہ بولیں، زور سے بولیں وغیرہ۔ وہو اللطیف، وہ ایسی بہت سی اشیاء کا خالق ہے جن کے وجود سے تم لوگ ان کی لطافت کی وجہ سے آگاہ نہیں ہو، اور خبیر، وہ خبیر ہے ان اشیاء سے جن کو اس نے اپنے لطف سے اور اپنی لطافت سے خلق کیا، یعنی یہ مخلوق جن کا تم کو علم ہے، علاوہ بری کہ وہ انہیں جانتا ہے، اس نے بہت سی ایسی مخلوقات بھی خلق کی ہیں جن کے وجود سے تم لوگ واقف نہیں ہو، اور وہ ان مخلوقات سے بھی آگاہ ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ نشور۔ اس آیت میں ایک ساتھ ہی توحید بھی کو بھی بیان کیا ہے، قیامت کو بھی اور انسان کی ذمہ داری کو بھی۔ وہ ہے ایسی ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول اور رام قرار دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، یہ زمین جس کو خدا نے تمہارے لیے رام کیا ہے، اس سے استفادہ کرو۔ عنوان ہے ذلول کے معنی۔ قرآن کریم نے اس آیت میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ قد ما اس کے لطف کو درک کرنے میں بہت حد تک عاجز تھے۔ ذلول عرب لغت میں بنیادی طور پر رام اونٹ کے معنی میں ہے۔ رام جانور خصوصاً اونٹ کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ میرا ذلول، یعنی میرا رام جانور۔ البتہ لفظ ذلول جو کہ رام کے معنی میں ہے، اگرچہ دراصل رام اونٹ کے معنی میں ہے، اس لفظ کو اونٹ کے علاوہ استعمال کرنے اور مطلق طور پر رام چیز کا قصد کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر ایک قرینہ ہے جو بتاتا ہے کہ تشبیہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ذلول قرار دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود ذلول اور خود اسی جانور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ فرمایا فمشو فی مناکبہا۔ مناکب انسان اور جانور کے کندھے کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کے ہاتھ اور بازو کی ہڈی پیٹھ کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم فقہ میں مثلاً کہتے ہیں جو لوگ ایران کے شمال اور مشرق میں رہتے ہیں وہ قبلہ روح ہونے کے لیے ستارہ جدی، جسے جدید کہتے ہیں، ستارہ قطب کو اپنے دائیں مناکب پر رکھیں، یعنی اگر اس طرح سے کھڑے رہیں کہ یہ ستارہ اس جگہ پر قرار پائے تو وہ قبلہ روح کھڑے ہیں۔ قرآن نے یہاں پر زمین کو ایک رام جانور اور رام اونٹ سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا اس جانور کے مناکب پر چلو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تشبیہ خصوصی طور پر اس جانور کی دی گئی کیونکہ فمشو فی مناکبہا کے الفاظ آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی زمین سے استفادہ کرو، وکلو من رزقہ، پروردگار کے رزق میں سے جو اس نے زمین میں قرار دیا ہے، استفادہ کرو۔ اور ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں بیان ہوتا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے زندگی کے اسباب فراہم کیے ہیں، استفادہ کرو ان چیزوں سے جن کو ہم نے زمین میں تمہارے لیے اسباب معیشت اور روزی قرار دیا، اور جان لو کہ یہ سب کام منصوبے کے تحت ہیں، اتفاقی نہیں ہے۔ بعض اتفاقی علتوں کے تحت معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہو کہ مادیوں کے نظریات کہ ایک اتفاق اور حادثہ اس بات کا سبب بنا کہ زمین سورج سے جدا ہو گئی، اس کے بعد ایک اور اتفاق سبب بنا کہ زمین پر زندگی وجود میں آئی، اس کے بعد ایک اور اتفاق، پھر ایک اور اتفاق، آخرکار ان اتفاقات اور حوادث کے مجموعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے آج اشیاء کا یہ سلسلہ موجود ہے، یہ درخت، یہ پھل، یہ دوسرے روزی کے اسباب، یہ زراعتیں، گندم، جو، خرما، ان جیسی چیزیں۔ اگر ہم ایسی مخلوق کے طور پر خلق ہوئے ہیں جس کے پاس دانت اور معدہ ہے، اور اگر یہ پھل اور زمین کی ساری غذائیں ہمارے ذائقے کے ساتھ سازگار ہیں تو یہ سب اتفاقات کا سلسلہ ہے۔ لیکن ایک موحد انسان جس کا نظریہ یہ ہے
کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہارے خیال میں یہ سب اتفاق کا نتیجہ اور منصوبے کے بغیر ہونے والے کام ہیں۔ تمہارے خیال میں زمین کا سورج سے جدا ہونا ایک اتفاق اور حادثہ ہے، لیکن خالق کل کی نظر سے وہی چیز جو تمہارے خیال میں ایک حادثہ اور اتفاق ہے، کوئی حادثہ اور اتفاق نہیں ہے۔ اس کی کوئی غائب ہدف اور غرض ہے، یعنی اشیاء ایک مقصد کی جانب حرکت میں ہے۔ پس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو کچھ وجود میں آیا ہے اس ذات کی تدبیر سے پیش آیا ہے جو بیدہ الملک ہے، کیونکہ ابتدا میں بحث اسی بات پر تھی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اس نے انہیں خلق کیا ہے تاکہ تم بھی زمین پر انہی نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن یہ بھی جان لو کہ یہ انجام کار نہیں ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے گھر ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک آزمائش کا مقام ہے۔ وَإِلَیہِ نشور، یہ دیکھتے ہوئے کہ حشر و نشر اور باز گشت اسی کی جانب ہے، پس پورا پروگرام اسی بنیاد پر بننا چاہیے، یعنی وہی ایکم احسن عملا والا مسئلہ۔ دور جدید کے علماء نے اس آیت سے جس کے نقطے کا استفادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن نے زمین کو ذلول اور رام جانور سے کیوں تشبیہ دی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جانور کے شانوں پر حرکت کرو۔ دور قدیم کے علماء کی نظر میں ذلول سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ رام ہے، یعنی ساکن ہے۔ قدیم علم حیت کی بنیاد پر ان کے لیے یہ کہنا مجبوری تھا کہ خدا نے زمین کو ذلول قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے زمین کو تمہارے لیے ساکن قرار دیا ہے۔ قہری طور پر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ زمین کو ایک ساکن اور پرسکون چیز کے ساتھ تشبیہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی کہ آئیں اور رام اونٹ اور شتر راہوار کے ساتھ تشبیہ دیں۔ خدا ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ایک چلتی اور حرکت کرتی ہوئی سواری قرار دیا، لیکن رام اور ہموار ایک ٹرین کی مانند، البتہ ہماری دوسری سواریوں کی بنسبت جو کہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی وقت آپ بھی اس کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ ایک جہاز جب ایک خاص حالت میں ہوتا ہے، جب بالکل سیدھا اور افقی حالت میں چل رہا ہوتا ہے تو انسان محسوس نہیں کرتا کہ چل بھی رہا ہے، آپ اس کے اندر چلتے ہیں جبکہ وہ خود بھی اپنی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زمین کو ذلول سے تشبیہ دینا زمین کی حرکت کی جانب اشارہ ہے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ آیت نمبر 16 اگلی ریکارڈنگ میں بیان کریں گے۔ آیت نمبر 16 بیان کرتے ہیں، عنوان ہے قوت حیات قوانین عالم پر حاکم۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طبیعت یعنی نیچر کی موجودہ حالت 100% میکینکی اور 100% ریاضی کی حالت ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو موجودہ حالت کے برخلاف ممکن ہی نہیں اور محال ہے۔ جیسے 5 کو 5 سے ضرب دیں تو 25 ہوگا، اور یہ فرض کرنا کہ 26 یا 24 ہوگا ایک فرض محال ہے۔ لیکن یہ فلسفہ ایک مسترد شدہ فلسفہ ہے نہیں، اس کائنات پر مکانیکی عوامل حکم فرما ہیں، لیکن کچھ دوسرے عوامل بھی کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بدن کے اوپر ایسے عوامل ہیں جن پر ریاضی کے فارمولے حکم فرما ہیں، مثلا ثقل کی قوت، جاذبے کی قوت۔ یہ جاذبے کی قوت ایسی قوت ہے جس کا طرز عمل ایسا ہے جیسا ریاضی کا طرز عمل ہوتا ہے، یعنی اگر ہمارے بدن کا حجم فلاں ہو اور مرکز زمین سے ہمارا فاصلہ فلاں ہو تو حتمی طور پر ہمارا ایک معین ثقل اور وزن ہوگا، اس سے نہ ایک ذرہ کم اور نہ ایک ذرہ زیادہ۔ زمین کی قوت جاذبہ کے تقاضے کے تحت ہم اگر چھت پر ہوں اور اپنا پیر کنارے پر رکھ دیں تو فوراً گر جائیں گے، اور اگر دنیا میں اس قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نہ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ لیکن کچھ دوسرے عوامل بھی ہیں ان قوانین کے علاوہ موجود ہیں، ان میں سادہ ترین قوانین حیات ہیں۔ قوانین حیات کو کبھی انہی میکینکی بنیادوں پر توجیہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن یہ قابل توجیہ نہیں ہے۔ یہی موجودات جو ان قوانین کے زیر اثر ہیں، جیسے ہی ان پر قوت حیات مسلط ہوتی ہے، قوت حیات پر ان پر حکومت کرنے لگتی ہے۔
وہ قوانین خود اپنی جگہ اپنی خاصیت رکھتا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، یعنی قوت حیات ایسی قوت ہے جو اس قوت کے مافوق ہے۔ مثلاً جب آپ زمین پر ایک پودا لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمزور سی جڑیں غذائی مواد کو جو اپنی طبیعت کے تحت بھاری ہوتا ہے اسے زمین کے نیچے سے کھینچتی اور درخت کے اوپر تک لے پہنچاتی ہے، چونکہ ایک دوسری قوت حاکم ہوتی ہے۔ ابو سعید ابو الخیر اور بو علی سینا کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ ابو سعید اور ابو الخیر اور بو علی سینا کا کہ ابو سعید ابو الخیر مشہور عارف ہیں، بہت اہم عرفا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ نیشاپور میں ہوتے تھے۔ بو علی سینا ماورائے نہر بلخ اور بخارا وغیرہ میں تھے۔ محمود غزنوی کے سامانی امیر سے کہا کہ چند افراد کو اس دربار میں بھیج دیں اور اپنے دربار کو دانشوروں، فلسفیوں اور شاعروں وغیرہ سے بھرا ہوا رکھتا تھا۔ وہ اس نے قاصد بھیجا کہ ان چند افراد کو بھیج دو۔ ان لوگوں کو باقاعدہ اعلان سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ چلے جاتے ہیں، جیسے ابو ریحان البیرونی اور چند دوسرے لوگ۔ 2-1 افراد فرار ہو گئے اور جانے پر راضی نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک بو علی سینا تھے، وہ گرگان تک گئے اور پھر ہمدان چلے گئے تاکہ محمود غزنوی کے قلمرو سے نکل جائیں۔ راستے میں وہ نیشاپور پہنچے۔ نیشاپور میں ان کی ملاقات ابو سعید ابو الخیر سے ہوئی۔ مشہور ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں 3 دنوں تک مسلسل ایک ساتھ تنہائی میں رہے اور نماز و طہارت کے علاوہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار دونوں ایک ساتھ حمام میں تھے۔ ابو سعید نے بو علی سینا کو فلسفے کے مقابلے میں عرفان کی اہمیت دکھانا چاہی۔ اب یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا مجھے اس سے سروکار نہیں، میں اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سعید نے حمام کے برتن کو ہوا میں اچھالا اور اسے معلق کر دیا۔ پھر بو علی سینا نے کہا تمہارا فلسفہ کہتا ہے کہ ثقیل جسم اگر اوپر ہو تو اس کی طبیعت کا لازمہ ہے کہ نیچے گر جائے گا، تو یہ کیوں نہیں گر رہا؟ پس تم فلاسفہ کا قانون نقص ہے۔ بو علی سینا نے کہا ہم فلاسفہ کا قانون نقص نہیں ہوتا، فلاسفہ کا قانون یہ ہے کہ طبیعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت نیچے آ جاتی ہے، مگر یہ کوئی قاصر اس کے آنے میں رکاوٹ بن جائے، اس وقت بھی وہ اپنی طبیعت کے تحت نیچے آنا چاہتا ہے، لیکن ایک مضبوط ارادہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ عنوان ہے خدا کا ارادہ، اس کی مشیت نظام کائنات سے بالاتر۔ مقصد یہ کہ کائنات کا کام اور کائنات کی طبیعت ایسی ہے، آیا یہ کائنات اسی ریاضی نظام کے ساتھ جو اس میں ہے اور یہی زمین اسی حالت میں جو اس کی ہے، ایک جبری اور غیر متغیر چیز ہے یا کچھ مافوق طاقتیں حاکم ہیں؟ اور اگر خدا وہ قدرت جو ہر چیز پر حاکم ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام امور کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے گا تو زمین اسی لمحے میں حکم دے گا اور وہ اپنا منہ کھول کر ہر ایک کو نگل لے گی۔ ارشاد ہوتا ہے آیا وہ جو آسمان میں ہے کیا تم کو اطمینان ہے کہ تم خود 100% محفوظ ہو، یعنی تمہیں یقین ہے اور تم اسے غیر متغیر سمجھتے ہو، جبری سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا کی بات نہیں ہے، ہر چیز اس کی مشیت اور ارادے سے ہے۔ اگر اس کی مشیت اور ارادہ ہو جائے تو یہی زمین، یہی رام اور راہوار اونٹ یکا یک اپنا منہ کھولے گی اور تم سب کو ایک ساتھ نگل لے گی۔ یہی رام جانور اچانک لرزنا شروع کر دے گا، ایک جانور کی طرح جو اچھلنا اور کودنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو اپنے اوپر سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ہلنا شروع کر دے گی، یہ منہ کھولتی ہے اور تمہیں اپنے اندر نگل لیتی ہے۔ منفی السماء سے کیا مراد؟ کیا خدا مراد ہے؟ اس صورت میں یہ تعبیر ایک عرفی اور عامیانہ تعبیر ہے، یعنی ایسی تعبیر ہے کہ عرفی انداز سے ہم اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ وہ خدا جو اوپر ہے، وہ خدا جو آسمان پر ہے، حالانکہ عرش الہی آسمانوں پر محیط ہے۔ ذات الہی تو ذکر ہی کیا، یہ الہی کارندے مراد ہیں۔ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن سے استفادہ ہوتا ہے کہ آسمان کے نام سے ایک چیز موجود ہے، اگرچہ وہ ان تمام قرات سے اوپر ہو، اور خدائی فرشتے وہاں سے ایک قسم کا تعلق، رابطہ اور ارتباط رکھتے ہیں۔ چنانچہ آیت کے معنی یہ ہوں گے، کیا تمہیں اطمینان ہے کہ خدائی کارندے
جو وہاں پر ہیں اگر خدا کے حکم سے زمین کو خسف کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کریں گے۔ کیا تم لوگوں کو اطمینان و یقین ہے؟ یہ یقین انسان کے لیے حاصل ہونا محال ہے، مگر یہ کہ اسی ریاضی کے یقین کی صورت میں ہو تم غلطی پر ہو۔ ایسا نہیں ہے، یک دیکھو گے کہ زمین نے اپنا منہ کھول دیا ہے اور پے در پہ لرز رہی ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ ایسا نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا؟ تم پر پتھر برسا دے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے تھے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذیر کہنا چاہتا ہے کہ خدائے متعال نے اعمال کی پاداش کو دوسرے دنیا میں قرار دیا ہے، اور اگر چاہے تو تم امت آخر الزماں کو بھی سزا دے سکتے، اگر وہ چاہتا تو امت آخر الزماں کو بھی سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ اس نے بعض دوسری امتوں کے ساتھ ایسا کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذیر کہتے ہیں کہ نذیر یہاں پر انذار کے معنی میں ہے، نہ کہ منذر کے معنی میں۔ اس وقت تم جان لوگے کہ میرا ڈرنا اور خطرے کا اعلان کرنا کیسا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ یہاں پر آیت نمبر 16 اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلی آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔